السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضری خدمت ہے۔ آج ہم ہیں علمہ یونیورسٹی کراچی میں۔ کنونشنل بینکنگ میں وہ نیچرلی لیزنگ میں انٹرسٹ ہے، پرنسپل اماؤنٹ ایڈ کر کے انسٹالمنٹ میں اس کو دے دی گاڑی۔ آن دا کنٹری آپ نے اسلامک بینکنگ جو ہے وہ اپنے پارٹنرشپ کے اوپر سیٹ کیا ہے، واٹ ایور پروپورشن۔ اگر وہ انسٹالمنٹ یا پیسے دینے میں منتھلی انسٹالمنٹ دینے میں فیل ہو جائے، کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ، جو لوگ آج کل بینک سے قرضہ لے کے دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کیسے ٹریٹ کرو گے اس کو؟ کیونکہ وہ گاڑی بھی اس کے پاس ہے، انٹرسٹ انسٹالمنٹ بھی آپ کو نہیں دے رہا ہے، تو آفیشیلی آپ کی بینکنگ کیا کرے گی؟ ٹھیک، بہت اچھا سوال کیا، اور اکثر فورم کے اوپر یہ سوال ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ کی صورت میں آپ کیا کریں گے۔ دیکھیں، اسلامک بینک، میں اگین آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشنز ہی ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ حرام طریقے سے نہیں کمانا بری بات نہیں ہے، حرام طریقے سے کمانا بری بات ہے۔ تو جس طرح سر نے فرمایا نا کہ ڈیفالٹ کا اندیشہ اگر ہے کہ کوئی اگر پیسے لے کے جائے تو اسلامک بینک اس مقصد کی نہیں بنے کہ آپ پیسے لے کے جائیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے اور بس پھر اس کے بعد آپ واپس کریں نہ کریں۔ تو یہ جب اسلامک بینک اسٹارٹ ہو رہے تھے تو یہ مسئلہ آ کے کھڑا ہوا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنے ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کی صورت میں آپ اگر اضافہ کر کے لیتے ہیں تو یہ بھی سود ہے، تو اسلامک بینک تو سود لے نہیں سکتے، تو اسلامک بینک کیسے چلیں گے؟ ان ڈیفالٹ کو کس طرح سے کریں گے؟ تو پھر اس کے اوپر علماء کرام بیٹھے اور علماء کرام کی طرف سے اس کے اوپر ایک تجویز دی آئی کہ ایسی صورت میں جب کوئی کسٹمر آتا ہے اسلامک بینک کے پاس تو وہ اپنی مرضی سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وقت اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم یہ نظر مانو، کیونکہ نظر جس طرح سے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ پاکستان ٹیم جیتے گی تو ہم اتنے نفل پڑھ لیں گے اور یہ کر لیں گے، تو اب تو خیر کم کر دیا، تو آپ کو پتا ہے پہلے کافی لوگ جو ہیں وہ ایموشنل ہو جایا کرتے تھے اس معاملے میں۔ تو اسی طرح سے وہ نظر مانے کہ اگر میں نے بینک کی انسٹالمنٹ میں تاخیر کی تو میں یہ نظر مانتا ہوں کہ میں اتنی رقم صدقہ کروں، تو اس سے یہ ہوا کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو گئی کہ سامنے والا جان بوجھ کے تاخیر نہ کرے۔ اچھا، اس سے ایونچولی اسلامک بینک کا نقصان ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی نے 1 مہینے انسٹالمنٹ لیٹ دی، 2 مہینے دی، 3 مہینے لیٹ دی، اسلامک بینک اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کما سکتے، فائن نہیں لگاتے آپ؟ نہیں، میں اگین اسی طرف آ رہا ہوں۔ اس نظر کی بنیاد پہ وہ اسلامک بینک کو ایک پیسے دیتا ہے چیریٹی کے، جن کو استعمال کر کے اسلامک بینک آگے چیریٹی دیتا ہے۔ اسلامک بینک اس کو اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر سکتا، اور نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر ایک چیریٹی، اور کتنے مہینے تک وہ نہ دے تو گاڑیاں واپس لے لیتے ہیں؟ ہاں، 3 مہینے کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ ریپوزس کرتے ہیں، پھر اس گاڑی کا آکشن کر دیا جاتا ہے، اور اس میں پھر اسلامک بینک اپنا شیئر لینے کے بعد باقی جو کسٹمر ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں گا، یہ جو چیریٹی ہوتی ہے جو کہ لیٹ پیمنٹ کے سلسلے میں، اس چیریٹی کا باقاعدہ ڈسکلوجر ہوتا ہے۔ تمام تر اسلامک بینک اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے فائنینشیلز کے اندر، اینوئل اسٹیٹمنٹ کے اندر، ان تمام تر اس کا ڈسکلوجر دیں، کتنی چیریٹی تھی، کتنی دوران مدت حاصل کی، اینڈ میں کتنا بیلنس ہے، اور کن کن اداروں کو یہ دی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ جو بات یہ ہوتی ہے نا کہ اسلامک بینک کا پروفٹ کم ہے، ٹھیک ہے نا، جو سیونگ کو وہ کم دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو ریزن یہ میں نے آپ کو بتائی کہ سکوک کے اوپر ریٹرن کم ہے، یعنی استحصالی نظام نہیں ہے یہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ملینز آف روپیز کی چیریٹی اسلامک بینکس کو کہاں دینی پڑ رہی ہوتی ہے؟ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنس کو دینی ہوتی ہے، ان کے پروفٹ میں نہیں آتی، جبکہ یہ تمام تر لیٹ پیمنٹ کی پیمنٹ کنونشنل بینکس کے اندر ان کے پروفٹ میں جا کے مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں، خودکار نظام کے تحت ایک معاشرے کا ایک جو ان پریویلیجڈ طبقہ ہوتا ہے ان تک بھی یہ پاس آن کر رہے ہوتے ہیں، یہ سی ایس آر سے ہٹ کر ایکٹیویٹیز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ قرضہ دیتے ہو، جو بھی کمیونٹی ہے آپ کے پاس قرضے کے لیے آتا ہے، کوئی ایگریکلچر یا کسی شاپ کے لیے یا کسی کاروبار کے لیے، تو آپ اس سے کیسے ڈیل کرتے ہو کہ بھائی اتنا پروفٹ آپ کو دینا پڑے گا میرے کو منتھلی، یا نیچرلی انٹرسٹ تو نہیں ہے آپ کے پاس انٹرسٹ تو نام ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے شرکیہ بزنس یا جیسے کیسے ڈیل کرو گے؟ سر، میں آپ کے سامنے عرض کروں یہ بات کہ جس طرح میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کلو قرض جرہ منفعت فہو ربا، کہ قرض پر حاصل ہونے والی کسی بھی قسم کی منفعت جو ہے وہ ربا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اسلامک بینک کسی کو قرض دیتے ہی نہیں، اسلامک بینک قرضہ دیتے ہی نہیں،
کیونکہ اگر قرضہ دیں گے اور اس کے اوپر کچھ لیں گے جی تو وہ تو سود بن جائے گا. ہاں اگر کوئی شخص فائنینسنگ حاصل کرنے آتا ہے تو فائنینسنگ کے مختلف طریقہ کار ہیں. اگر مثال کے طور پہ قرض کا دروازہ بند کر دیا. اچھا ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ لوگ بنیادی چیزوں کو اگر وہ چیزیں نہیں سمجھ پاتے نا تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. اسلام نے جو قرضے کا معاملہ ہے نا اس کو کمرشل کانٹریکٹ کنسیڈر ہی نہیں کیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرضے کا معاملہ کرنا ہے تو یہ چیریٹیبل ایکٹ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے یا روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرضہ دیتا ہے تو جب تک وہ قرضے کی رقم واپس نہیں آتی روزانہ اتنا رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک چیریٹیبل ایکٹ ہے. اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو قرضے کا دروازہ بند ہے. کنونشنل بینک نے قرضے کا دروازہ کھول دیا ہے کاروبار کرنے کے لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو قرضے کا دروازہ بند ہے. آپ کو ریئل اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر آنا پڑے گا. آپ کو ٹریڈنگ میں آنا پڑے گا. آپ کو رینٹنگ میں آنا پڑے گا. آپ کو پارٹنرشپ کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے بابا آدم علیہ السلام صحیح ہے ان کو بھی شیطان نے یہ کام کرا ہے نا کہ پوری جنت میں سب کچھ جائز تھا سوائے ایک درخت کے پاس جانے کو منع کیا ہے. اس درخت کے پاس مت جانا. شیطان ساری چیزوں کو چھڑوا کے اس طرف لے کر آیا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے تو اب وہ پوری تجارت کے میدان کو چھڑوا کر آپ کو لے کر آ رہا ہے سود کی طرف لے کر آ رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو قرضے کا دروازہ بند ہے. ہاں بالکل جائز ایکٹیویٹی ہے. آپ کاروبار کریں, آپ کرایہ داری کا معاملہ کریں, آپ خرید و فروخت کا معاملہ کریں, آپ شراکت داری کا معاملہ کریں. یہ شریعت نے آپ کو جائز قرار دیا لہٰذا آپ کو اس طرف آنا پڑے گا. اور اس طرح سے جو شریعت نے آپ کو طریقہ کار بتائیں اس کے مطابق آپ جو بھی ریٹرن کمائیں وہ آپ کا شریعہ کمپلائنٹ ریٹرن ہوگا. جب ایگریکلچر کے شعبے میں یا انڈسٹریز کے شعبے میں جو بھی لوگ اسلامی بینک سے فائنینسنگ حاصل کرنے آتے ہیں اسلامی بینک ان کے ساتھ یہی کام کرتا ہے. یا تو خرید و فروخت کا معاملہ کرے گا یا کرایہ داری کا معاملہ کرے گا یا شراکت داری کا معاملہ کرے گا. ہم لوگوں کے بہت سارے مس کانسیپٹ ہیں جو ابھی کلیئر ہوئے. لیکن میرا ایک کوشچن ہے کہ جہاں تک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بینکنگ پروسیس جو ہوتا ہے بینکاری نظام جو ہوتا ہے وہ سارا سود پہ چلتا ہے. تو اسلامی بینکنگ اس پروسیس کو بغیر سود کے کیسے کر سکتی ہے؟ ویسے تو بہت پورا پروگرام ہو چکا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے بتا دی. آپ کے لیے سوال کیا اس سے ریلیٹڈ لیکن چلے خیر مختصر اس کو ذرا دیکھیں. میں آپ سے یہ عرض کروں نا کہ بینکنگ کی جو بھی سرگرمی ہے جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ معاشرے میں ایسے لوگ جن کے پاس یہ فنڈس ان یوٹیلائز پڑے ہوئے ہیں سرپلس فنڈز ہیں ان سے لے کے ان لوگوں کو دینا جو اس کو کام میں لے کر آئیں گے. لہٰذا آپ نے ایکٹیویٹی یہی کریں گے آپ. لیکن یہ سود کے بجائے آپ اس کو اسلام کے بتائے ہوئے پرنسپلس کے مطابق کریں گے. جب کسی سے پیسے لیں گے تو سود پہ لینے کے بجائے انہیں قرضہ لینے کے بجائے آپ اس کو شرکت و مضاربت کی بنیاد پہ لیں گے. اور جب اس کو پیسے کو آگے لگائیں گے تو آپ اس کو پارٹنرشپ ٹریڈنگ اور رینٹنگ کا کام کریں گے. سر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا پھر کیا وجہ ہے کہ جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ جناب اس کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن وہ خود بھی مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں کہ یہ نظام سے وہ مطمئن نظر نہیں آتے. کچھ تقاریر ان کی ایسے ہی ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں وہ اس کو صحیح نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یعنی یہ سود سے بینکاری نہیں ہے بلکہ یہ ایک بس اسٹائل ہے کہ کان کو ہاتھ کیا وہ کہتے ہیں وہ ادھر سے گھما کے پکڑ لیا بس. ہاں دیکھیں اس کا تو ایک جواب یہ بھی ہے نا کہ جس طرح مولوی کہہ رہے ہیں پکڑنے کو ویسے پکڑ لیں ٹھیک ہے نا. لیکن میں اس کو تھوڑی سی تفصیل چاہوں گا. جی دیکھیں جو اسلام کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد ہیں نا وہ ابھی ہم نے حاصل نہیں کیے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم لیکن یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ ہم سود سے نکل کے ایک جائز حدود میں داخل ہو گئے. یہ کم کامیابی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج آپ لوگوں کو ہمیں یہ دور میسر ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر ہم بینکنگ کرنا چاہیں تو ہم شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کر سکتے ہیں. آج سے 25 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو لوگوں کے پاس یہ آپشن نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں کوئی بیوہ ہے ٹھیک ہے کوئی اگر مثال کے طور پہ ریٹائرڈ پرسن ہے تو وہ اپنی جمع پونجی کو سودی بینکوں کو دینے کے لیے مجبور تھا. وہ حلال ذرائع اس کے پاس نہیں تھے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے پاس ایسے ادارے رکھے ہیں. اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں چونکہ میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے تو میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے. آپ نے بات کی نا کہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس کو جائز نہیں سمجھتی. لیکن میں آپ کو سمپل لاجیکلی میں آپ کو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا. دیکھیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام جو علماء کرام اس سے اختلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
عالم ہیں, عالم دین ہیں, ہمارے یہاں قابل احترام ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے صرف یہ والی بات رکھوں گا کہ جس طرح سے میڈیکل کے شعبے میں سب ڈاکٹر ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کو دل کی تکلیف ہو تو کبھی بھی آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے جی, تو وہ آپ کے دل کے ساتھ جو کام کرے گا نا وہ آپ خود ہی سمجھتے ہیں. اسی طرح سے میں آپ سے کہوں گا کہ ہر فیلڈ کے اپنے اسپیشلائزڈ لوگ ہوتے ہیں. اگر فائنینشیل سائنسز کے حوالے سے بات کریں, اسلامک فائنینس کے حوالے سے بات کریں, تو جس طرح آپ کے دل میں درد ہو تو آپ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, تو یہاں پر بھی آپ اسلامک فائنینس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, انہیں سے جا کے آپ پوچھیں یہ مسئلہ, تو وہ آپ کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکیں گے. تو انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ ٹائمز ان کا اسلامک فائنینس میں کوئی رول نہیں ہوتا, کوئی کام نہیں ہوتا, نہ علمی کوئی کام نظر آ رہا ہوتا ہے, نہ کوئی ان کی تحریر نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن آپ ان کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ آپ رانگ ونڈو کو جو ہے ناک کر رہے ہیں. سیکنڈلی میں آپ کو ایک اور بھی بڑی چیز بتاؤں. 2008 کی بات ہے, جب ایک بڑے مدرسے کی طرف سے اسلامی بینک کے خلاف ایک فتویٰ آیا, اس سے کچھ عرصے بعد میں نے ان کے رئیس دارالفتہ کے پاس میں گیا, ایک اور بھی مدرسے میں وہ بیٹھتے تھے, اور ان سے جا کے تھوڑی سی بات چیت کی. جب کافی دیر ہماری بات چیت ہو گئی تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا جو کہ میرے لیے بڑا ایک سرپرائزنگ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہمیں آپ سے پتہ چل رہی ہے. دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ کوئی گیپ ہے. میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں, مفتی عبد المجید دین پوری صاحب تھے, بلو ٹاؤن کے رئیس دارالفتہ تھے, اور میرا ان سے ایک تعلق تھا. میں ان کے پاس جایا کرتا تھا, اور اس وجہ سے جایا کرتا تھا کہ وہ آئیں, ہم لوگ کس طرح سے بینک اسلامی میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرا 20 سال سے جو وابستگی ہے وہ بینک اسلامی کے ساتھ ہے, تو میں نے کوششیں کی ہیں اس گیپ کو کسی حد تک فل کرنے کے لیے, اور وہ کافی حد تک متاثر بھی ہوئے جو چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھی تھیں. انفارچونیٹلی پھر اس کے بعد ان کی اسیسینیشن بھی ہو گئی تھی. جی, تو خیر بہرحال یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گیپ کیوں ہے, کیونکہ وہ بہت سارے علماء کرام جو اس متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس نظام کو آئی تھنک صحیح طور پہ انہوں نے سمجھا نہیں ہے. ایک اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. میں چونکہ ایک تعلیمی ادارے میں بیٹھا ہوں, تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایک ایجوکیشن فائنینس کی پروڈکٹ بنائی تھی. ٹھیک ہے, تو میں اپنے کریئر کے اسٹارٹ کے اندر میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی پروڈکٹ بناؤں جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں, کیونکہ میں خود بھی اس وقت MBA کر رہا تھا. تو اس وقت میں نے پروڈکٹ بنائی, تو میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے میں ایک پروڈکٹ کو بلو ٹاؤن بھیجتا ہوں, کیونکہ وہ زیادہ سخت ہیں. تو اگر ایک مرتبہ وہاں سے اپروو ہو گئی تو یہاں سے اپروو ہو جائے گی. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت بینک اسلامی کے شریعہ بورڈ پہ بھی تھے. تو اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب وہ پروڈکٹ بنا کے بھیجی, وہ اپروو ہو, وہ بلو ٹاؤن سے اپروو ہو گئی, اوکے ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے شریعہ بورڈ کے چیئرمین تھے مفتی تقی عثمانی صاحب, ہم نے پھر ان کے سامنے بھی پریزنٹ رکھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا صحیح ہے. تو انہوں نے پھر اس کو ڈکلائن کر دیا اس پروڈکٹ کو. اور انہوں نے جب اپنی کتاب لکھی تو اس پروڈکٹ ان کی جو کتاب تھی اسلامی بینکاری کے جو حق میں لکھی تھی, اس کے صفحے نمبر 45 کے اوپر انہوں نے بلو ٹاؤن کے اس استفتاء جو میرا استفتاء تھا اس کا ذکر اور بلو ٹاؤن کے فتوے کا بھی ذکر کر کے اپنا پھر اس پر رد لکھا. تو میں آپ کو سمپل یہ بتا رہا ہوں کہ جس زمانے میں ہمارے بہت سارے علماء کرام کے سامنے آج جو صورت حال آ رہی ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہو سکتا ہے کہ 70-71 کے اندر وہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے ختم بھی کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ جو جب یہ سمجھ لیں گے جس ڈسپلن کے اندر جس کیا کام ہے, آپ ان کو معیار بنائیں اور ان کی بات کو سامنے رکھیں. جی بھائی بولے. کہ آپ شریعہ کمپلیکس کے ہیڈ ہیں, تو اس سے شریعہ کمپلیکس کو انشور کرنے کے لیے کون سی انٹرنل پروسیس کو فالو کیا جاتا ہے جس سے اسلام کی خلاف ورزی نہ ہو؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ دیکھیں جب تھیوری سے آپ ایگری کر جاتے ہیں کہ یس اسلامی بینکنگ از اوکے فائن, اور اس کی یہ پروڈکٹس ہیں فائن, اس کو انشور کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ ایگزیکیوٹ کر بھی رہے نہیں کر رہے ہیں, آپ کے گورننس کا کیا نظام ہے, آپ کے کنٹرول میکینزم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو بینگ اے شریع کمپلائنس ہیڈ, میں بینک اسلامی میں ایک ون آف دا اسٹیک ہولڈر ہوں, اس گورننس کا پارٹ ہوں. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2015 میں پہلی دفعہ ایک بڑا روبسٹ قسم کا جو ایک گورننس اسٹرکچر ہے اسلامی بینکوں کے لیے جاری کیا. اس سے پہلے بھی تھا, لیکن ایک تمام تر اسٹیک ہولڈر کے بارے میں بڑی تفصیلی چیزیں جو ہیں اس گورننس اسٹرکچر کے اندر بتائی گئیں. اس کے اندر
अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर रखी गई है कि इस्लामी बैंक को कायम करने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ की पासदारी करें, ठीक है। फिर उसके बाद इसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अदायगी के लिए वो शरिया बोर्ड की तश्कील करते हैं, यानी ये शरिया बोर्ड का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर वो यहाँ पर चूंकि तफसील जिक्र करने का टाइम नहीं है, तो उस जो मुफ्तियान कराम हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से काम उन्होंने किया हो, उनको आप शरिया बोर्ड में रखते हैं। उस शरिया बोर्ड के मातहत जो भी वो फतवे देते हैं, यानी कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, बैंक की हर चीज़ शरिया बोर्ड में जाके वहाँ से अप्रूव होती है। और जब वो अप्रूव हो जाती है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट के जरिए से होती है। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट चीज़ों को पहले भी रिव्यू करता है और उसके बाद भी रिव्यू करता है अंजाम पाने के बाद। और खुदा ना खासा अगर जो तरीक़ेकार बताया गया था, अगर उस तरीक़ेकार के मुताबिक काम नहीं होता तो उतनी रकम जो भी आपने कमाई होती है उसको आप सदका कर देते हैं, आप चैरिटी कर देते हैं, अपनी मुनाफे में से निकाल देता है इस्लामी बैंक, ठीक है। और इसका डिस्क्लोजर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आखिर में आ रहा होता है। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। फिर ये शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट के अलावा आपका इंटरनल शरिया का ऑडिट भी होता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक यूनिट है। एक्सटर्नल शरिया ऑडिट भी होता है जो कि बैंक से बाहर का एक इदारा है। और फिर स्टेट बैंक की खुद भी इंस्पेक्शन टीम जो है वो आके गाए बगाए इस्लामी बैंक के इन प्रैक्टिसेस का जायजा लेती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मल्टी टियर लेवल पे इनकी इस चीज़ को गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आपके ऊपर चेक और कंट्रोल रखें कि जो कुछ आप क्लेम कर रहे हैं। देखें, आज इस्लामी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करें, कोई भी शख्स है, वो क्यों आता है? वो इस वजह से आता है कि आपका क्लेम देखकर आ रहा है कि आप उसको हलाल कमा के देंगे। लिहाजा ये हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस शख्स को जो हम क्लेम कर रहे हैं उसने हम पे एतमाद करके जो हमारे पास पैसे रखवाए हैं, लिहाजा आगे हम उसको ऐसे कामों में लगाएं और उसको हलाल रिटर्न कमा के दें। इस मकसद के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान है, इंसान होने के नाते कहीं गलतियां भी हो जाती हैं और जैसी वो गलती सामने आती है तो उतनी रकम जो होती है वो हम सदका कर देते हैं, अपने मुनाफे में से निकाल देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्सीलेंट जी। मेरा भाई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उससे, क्योंकि जो उस पर इस्लामिक बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस पर जो लेट फीस जाती है, लेट से सूद की सिंपल डेफिनेशन है, अगर मैंने 100 रुपये लिए तो रिटर्न में 100 ही दूंगा, ठीक। बट जो आपने सिर्फ चैरिटी का कहा उसमें मुझे 102 देने पड़े, तो फ्रॉम माई साइड इट्स इंटरेस्ट ये उससे ज़्यादा हैं जितने मैंने पैसे लिए थे, तो ये इंटरेस्ट में नहीं शुमार होता। व्हाट डू यू गाइस थिंक? अच्छा सवाल है। देखिए, मैं इस पे यही अर्ज करूँगा कि जो एक डायलेमा रहा है हमारे तालीमी इदारों के साथ भी, और अगर मैं माशरे के किसी 60 साल 65 साल के फ़र्द से भी अगर मैं पूछूं तो ये तो सबको पता होता है कि सूद हराम है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि सूद एक्चुअली है क्या तो इस हवाले से वो कुछ बता नहीं पाते। तो ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, क्योंकि गुनाहों में बदतरीन गुनाह सूद है और लोग उसी के बारे में नहीं जानते कि, और आजकल कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि सूद एक्चुअली है क्या। जब इस्लामी बैंकिंग का आगाज़ होने लगा था, या फिर इस सिलसिले में जब सुप्रीम कोर्ट का भी जब वर्डिक्ट आया था, उस ज़माने में पहले कन्फ्यूजन सबसे पहले इसी हवाले से शुरू की गई थी कि सूद क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि चलें ठीक है, अब तो यहाँ पर दाल निकलने वाली और सूद से मुताल्लिक कन्फ्यूजन को अब हम नहीं फैला पा रहे, तो फिर उन्होंने कहा कि इस्लामी बैंकिंग मुमकिन नहीं है, ये वाइबल नहीं है जी। और जब इस्लामी बैंकिंग हो गई और प्रॉफिटेबल हो गई तो अभी उन्हीं लोगों को ये प्रॉब्लम ही हो रही है कि इस्लामी बैंक प्रॉफिट इतना क्यों कमा रहे हैं। तो ये लोग जो है ना कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते इस तरह के। अब मैं आप कहूँगा आपके सवाल की तरफ, चूंकि आपके सवाल में ये वाली बात थी कि सूद एक्चुअली है क्या, तो हमें पहले इसको समझने की ज़रूरत है। देखो, क्रेडिट कार्ड अगर कोई इस्लामी बैंक जारी कर रहा है तो वो आपके साथ कोई कर्जे का मामला नहीं करता, वो आपके साथ कोई ट्रेडिंग का मामला करता है। और ट्रेडिंग में जिस तरह आपके घर के करीब कोई भी बेकरी वाला आपको जब ब्रेड बेचता है तो आपको ट्रेड कर रहा होता है, उसके ऊपर अपना नफा भी रख रहा होता है, लिहाजा वहां पर जरूरी नहीं है कि जितने की उसने ब्रेड सुबह हासिल की थी उतने ही आपको दे दे, वो अपना प्रॉफिट रख के आपको बेच रहा होता है। तो जिस तरह उसके लिए प्रॉफिट रखना जायज होता है, लिहाजा इस्लामी बैंक भी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसमें अपना प्रॉफिट रख के लेंगे। तो लिहाजा आप ये हरगिज ना समझेंगे आप जब भी किसी से 100 रुपये लेंगे और उसके ऊपर 2 रुपये इजाफी दे रहे होंगे तो हमेशा वो सूद होगा। सूद हमेशा कर्जे के मामले में होता है और वो पहले से मशरूत इजाफा होता है। जब ये दोनों चीजें जमा हो जाती हैं तो मामला सूद का बनता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के टैक्स के बड़े जो कंसल्टेंट हैं या इकोनॉमिस्ट हैं वो अभी तक इन चीज़ों को नहीं समझ पाए, और शायद वो इसी वजह से नहीं समझ पाए कि वो एक आइसोलेशन में रहते हुए चीज़ों को देख रहे होते हैं। लेकिन जो इस्लाम की तालीमात हैं, जो दीन का हमारी जो टीचिंग्स हैं,
उनको वो बलाए ताक रखते हुए इन चीज़ों को देखते हैं, इस वजह से उनको कंफ्यूजन रहती है और वो इस कंफ्यूजन का शिकार होने की वजह से इन दोनों चीज़ों को एक ही समझ तो क्रेडिट कार्ड में जो एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ रही है आपको, आप क्या कह रहे हैं, वो क्या है? वो एक ट्रेडिंग का है। देखें, क्रेडिट कार्ड का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अभी एक न्यूली एक प्रोडक्ट है और सिर्फ एक ही बैंक की तरफ से जारी की गई है। उसमें वो ये करते हैं कि आपको एक म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको सेल कर देते हैं डेफर्ड पे, ठीक है। और मिसाल के तौर पर उन्होंने 100 रुपए के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लिए और आपको 110 रुपए के सेल कर दिए 1 साल के उधार पे। आप जाके उन्हीं यूनिट्स को मार्केट में लिक्विडेट करते हैं और 100 रुपए हासिल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तबरुक की एक प्रोडक्ट है, एक अरेंजमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो करते हैं। तो इसमें हम ये देखें तो ये उनके दरमियान कोई कर्जे का मामला नहीं होता, बल्कि वो सेल परचेज हो रही होती है और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं। और अगर वो इस्लामिक म्यूचुअल फंड के यूनिट हैं तो बिल्कुल ये जायज़ है, इसको सेल परचेज किया जा सकता है। हमारे पास मुदारका है, मुशारका है, इसी तरह हिजारा, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप एक चीज़ पे कंक्लूड करें, हमें इस्लाम भी और इस्लामिक बैंकिंग भी 4 चीज़ों पे ना फोकस देती है: करेंसी, ट्रेड, कमोडिटीज और सर्विस। इस्लाम क्यों करेंसी को फोकस नहीं देता है, किस रीज़न की वजह से? तो अगर आप ये चीज़ बता देंगे तो सबको मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। अच्छा सवाल है आपका। और बेसिकली जो करेंसी होती है, ये इस्लाम इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के हैसियत से जानता है, इसको कमोडिटी ट्रीट नहीं करता। जो कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं वो करेंसी को कमोडिटी कंसीडर करते हैं, लेकिन चूंकि करेंसी जो है वो बजाते खुद आप किसी इस्तेमाल में नहीं लेकर आ सकते, ठीक है ना। आप उसको खा के अपना पेट नहीं भर सकते, ठीक है। आप उसको इस्तेमाल करके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सफर नहीं कर सकते। उसके एवज में आप कुछ चीज़ हासिल करेंगे और भूख मिटाएंगे, उसके एवज में कुछ चीज़ ऐसी हासिल करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह सफर करेंगे। तो कमोडिटी जो होती है वो डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि करेंसी जो होती है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। तो इस्लाम ने चूंकि इसको कमोडिटी कंसिडर नहीं किया, लिहाजा इसको ट्रेड का जरिया बनाना और इसके ऊपर एक्सेस चार्ज करना या अलाउ नहीं। 27 तक अब टारगेट, पहले तो और पहले टारगेट था, वो आगे बढ़ाया गया है। ये तमाम ही बैंक इस्लामी बैंक हो जाएंगे, ये क्या वजह? देखिए, वजह यह है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टडी कंडक्ट की थी, यानी उस वक्त आके फिर अगर ऐसा हो गया तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये जो डिबेट कर रहे हैं कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग, ये डिबेट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे बैंक ही जब इस्लामी हो जाएंगे तो फिर बचा क्या? ये बिल्कुल डिबेट है। आज जिस तरह फॉरेन बैंक, लेकिन फॉरेन बैंक का क्या होगा? जी उस तरफ आता हूँ। जिस तरह आप अगर किसी आज बुचर की शॉप पे जाते हैं तो आप उससे ये नहीं कहते कि मुझे हलाल गोश्त दे दो, सही है ना। एक मुसलमान कंट्री होने के अंदर हमें पता होता है, इम्प्लाइड होता है कि भाई ये हलाल ही बेच रहा होगा। तो इस तरह से अब एक हमारी आईनी जिम्मेदारी भी है और आइन के अंदर भी ये बात आ गई है कि दिसंबर 2027 तक की डेडलाइन है और जनवरी 1, 2028 को तमाम तर बैंक्स ने इस्लामिक होना है। और स्टेट बैंक ने कुछ सालों पहले एक स्टडी भी कंडक्ट की जिसमें कैप की स्टडी के नाम से वो मशहूर है, और स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी अभी हालिया दिनों में भी एक स्टडी हुई है, लेकिन उसके नंबर्स हमारे पास नहीं है। तो उसमें एक बड़ी एक अच्छी चीज़ थी और वो ये थी कि 97% पॉपुलेशन, जो कि लार्जली पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है, तमाम तर मुसलमानों में जो 90% उसमें जो बात थी वो ये थी कि सब लोग बैंकिंग के रिबा को उसी तौर पे हराम समझते हैं जिस तरह से कुरान मजीद के अंदर रिबा को हराम करार दिया गया। तो वो ये समझते हैं कि बैंकिंग का जो सूद है, बैंकिंग का जो रिबा है वो ही है 90%। तो एक बड़ी पॉपुलेशन है और बड़ी डिमांड है। तो मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और अब जाहिर सी बात है कि मुसलमानों की कोशिशें भी थीं और पिटिशन भी अदालत में गई थी कि भाई एक मुल्क है जो कि पाकिस्तान, जो कि इस्लाम के नाम पर बना, कलमे के नाम पर बना, वहाँ पर एक सूदी मामला हो रहा है और इस तरह से इस मईशत के, क्योंकि देखिए आप मेरे किसी भाई ने ये बात की थी कि सूदखोरी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। हम वैसे तो मुसलमान, या कुरान मजीद के अंदर ये बात जब आई है कि सूदखोरी अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है, तो इसका मतलब ये 100% दुरुस्त बात है। और जो जंग करेगा वो प्रॉस्पर नहीं होगा। खुदा की कसम, आपके मुल्क में खुशहाली आ नहीं सकते। फॉरेन बैंक है, इनका क्या होगा फिर, जो कमर्शियल बैंक है? देखिए, इनको भी होना पड़ेगा। अच्छा, इनको भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, और पाकिस्तान जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेता है, उसका क्या होगा? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि जब आइन में ये बात लिखी गई तो उसमें इस बारे में कोई बात नहीं है कि फॉरेन बैंक्स का क्या होगा। वो जो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो भी बैंकिंग करेगा उन सबके ऊपर ये नाफिज होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो IMF की बात की आपने, वर्ल्ड बैंक की बात की,
اگر آپ IMF اور ورلڈ بینک میں بھی اس کو آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پر اسلامک فائنینس کے ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ دے نو ویری ویل کہ واٹ ایکچولی اسلام ہے کہ اس میں جس حد تک امپروومنٹ لے کر آئیں. لیکن آج سودی نظام کے برعکس ہمارے پاس جو نظام ہے وہ اسلامی بینکنگ کی صورت میں ہی ہے. اللہ کرے آگے چل کے اگر کوئی اور نظام آتا ہے ہم اس پہ شفٹ ہو جائیں گے، لیکن آج جو ہمارے پاس آلٹرنیٹو اویلیبل ہے وہ اسی صورت میں. تو ہم نے آپ نے سب نے مل کر جو ہے وہ اس کا ساتھ لینا ہے اور اس کو آگے پروان. بہت زبردست، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اچھا عمران، میں ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بہت سے لوگ جب موازنہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کنونشنل بینکنگ کا اور اسلامک بینکنگ کا، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں، بس جو ہے وہ راستہ یہ والا یا یہ والا ہے، تو میں بھی اسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا سر. میں کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کو کوئی تشویش ہے بھی اسلامک بینکنگ سے، تو وہ تشویش بھی انشاءاللہ آگے جا کے دور ہو جائے گی. کم سے کم ہم نے قدم تو رکھا ہے سود سے پاک بینکاری کی طرف، سود سے نفرت کی طرف، سود کے مکمل خاتمے کی طرف ہم نے قدم تو رکھ دیا ہے. اسلامک بینکنگ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اگر اس کو کسی کو اس میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے تو جناب ابھی ہم کوئی فائنل ریزلٹ پہ نہیں پہنچے، ابھی تو ہم ایک پروسیس کے اندر ہے. جی ابھی تو ایک رستے کے اندر ہے. 25 سال 30 سال پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. آج کم سے کم ہم اس طرف آ تو گئے ہیں، تو ہم ایک رستے پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ علماء کرام کے مشوروں کے ساتھ، عوام الناس کے مشوروں کے ساتھ، ایکسپرٹس جو ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ان کے مشوروں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، یہ سب چیزیں ملا کر جو ہے اگر کہیں کوئی چیز کمی ہے، کہیں کوئی پرابلم ہے، تو مجھے امید ہے کہ جیسے ہم اس پروسیس کو آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اگر کوئی اگینسٹ میں اسلامک بینکنگ کے سوالات بھی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور پھر ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دیکھیں گے کہ چاہے قرضہ اوپر جو ہم لے رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم سود پہ قرضے لے رہے ہوتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، اور ملک کا بڑا بجٹ جو ہے ادھر جا رہا ہوتا ہے سود کی ادائیگی کے اوپر، اس سے بھی ہم نجات حاصل کریں گے. اور یہاں پر ایک مکمل جو ہے کسی بھی اختلاف کے بغیر، جو اگر کوئی سوال ہے اس کے بغیر جو ہے مکمل اسلامی بینکنگ چل رہی ہے. جی بالکل. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان.